کہیں نہیں لکھا ہوا. اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو سکتی ہیں, اس میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. تو سوال یہ ہے کہ جو افسانے بیان کیے جاتے ہیں, یعنی ہم سائنس میں بھی افسانے پڑھتے ہیں, ہم مذہب میں بھی افسانے پڑھتے ہیں. جب آپ سائنسی علم پہ گفتگو کریں تو حقائق کی بنیاد پہ گفتگو کریں. نظریات بہت ہوتے ہیں. دیکھیے سائنسی علم کیسے ترقی کرتا ہے, نظریات پیش کیے جاتے ہیں, مفروضے کے طور پر ہوتے ہیں, تحقیق کی جاتی ہے. لیکن نظریے کو نظریہ رکھیے, مفروضے کو مفروضہ رکھیے. مذہب پر گفتگو کرنی ہے تو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات بیان کی اس کے بالکل خلاف ہے. اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں جو تخلیق ہوئی ہے, براہ راست مٹی کے پیٹ سے جو تخلیق ہوئی ہے, اس کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اربوں سال میں ہوئی ہے یا لاکھوں سال میں ہوئی ہے یا کروڑوں سال میں ہوئی ہے, کیا ہوا ہے. اور دوسرے مرحلے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مدت مقرر نہیں کی. لیکن یہ جو 9 مہینے کی 10 مہینے کی مدت ہے جو نسل کے اعتبار سے ہے, یہ تو ہمارے مشاہدے کی چیز ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات ہو تو ہم قبول کریں گے نا, ورنہ یہی سمجھیں گے کہ اسی اصول کے اوپر بچے پیدا ہوتے رہے. اس کے خلاف کوئی چیز اللہ کو بیان کرنی چاہیے یا تاریخی شواہد سے سامنے آنی چاہیے. سر آپ نے ابھی کہا کہ جو ان کا سوال تھا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جس طرح سے بچوں کی پیدائش یا اس میں جو عرصہ ہوتا تھا وہ مذہب میں بیان نہیں کیا گیا, اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے اس پہ جو ریسرچ میں بتاتی ہے اس پہ بھی ہم یقین نہ کریں, تو ہم اپنی سوچ کو, جو ہماری پیاس ہے سوچ کی اور نالج کی, ہم اس کو کس طرح سے پر کریں؟ یہ میری بہن, میں نے کب کہا ہے کہ آپ ریسرچ پہ اعتماد نہ کریں, ریسرچ کریں, لیکن جب کوئی چیز حقیقت بنے تو تب اس کو حقیقت کے طور پر پیش کریں. جب تک وہ ایک مفروضہ اور نظریہ ہے اس کو اسی حیثیت سے پیش کریں, ایک بات. اور دوسرے یہ کہ جن معاملات میں اللہ کی کتاب میں کوئی بات کہی گئی ہے آپ اس کو نہ مانیں خدا کی کتاب کے طور پر. وہ ایک نقطہ نظر ہے نا, اس نقطہ نظر کو بھی اتنی اہمیت دیں اپنی ریسرچ میں کہ یہ بھی ایک نقطہ ہے. میں نے آپ کو توجہ دلائی نا کہ اب تک تو تقابل معلوم ہے کن چیزوں میں کیا جا رہا ہے, کہ ایک طرف نظریہ ارتقاء ہے اور دوسری طرف یہ ایک کہانی ہے کہ ایک پتلا بنایا گیا مٹی سے اور اس میں پھونک مار دی گئی. میں نے توجہ دلائی ہے کہ قرآن اس سے ایک بالکل مختلف بات بیان کر رہا ہے. آج راہ کرم اس پر بھی توجہ کر لیجئے. وہ کہتا ہے ارتقاء ہوا ہے, لیکن ارتقاء کی نوعیت یہ ہے, ان 2 مراحل کے اندر انسان کو تخلیق کیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں تخلیق کا یہ پروسیس اختیار کیا گیا, دوسرے میں یہ اختیار کیا گیا ہے. یہ اتنی سائنٹیفک, اتنی عقلی اور اتنی معقول بات ہے, اس پر بھی ذرا غور کر لیجیے تھوڑی دیر. ایوولوشنسٹ کی رائے ہے کہ انسانی جسم میں اپینڈکس اور دیگر بہت سارے ایسے ویسٹیجیل آرگنز پائے جاتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا فنکشن کھو چکے ہیں. تو کیا ان کی یہ دلیل ڈاروینین ایوولوشن کے حق میں ایک شہادت نہیں ہے؟ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی معمولی سی چیز جس پر ابھی آپ نے تحقیق نہیں کی, معلوم نہیں, کچھ عرصہ آپ اور بسر کریں تو آپ کو ان چیزوں کی بھی کچھ افادیت معلوم ہو جائے. کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان آج نہیں جانتا, کل جان لے گا. اور کتنی اپینڈکس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے تو انسان ایک مکمل طور پر صحت مند زندگی بسے گا. جی بات یہ ہے کہ دل تبدیل کر دیا جاتا ہے, گردہ تبدیل کر دیا جاتا ہے, گردہ ایک ختم کر دیا جاتا ہے, اس کے باوجود بھی انسان زندگی بسر کر رہا ہے. لینی پڑتی ہیں جبکہ اپینڈکس کے بعد کوئی دوائی نہیں لینی. میں یہ نہیں کر رہا, میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ افادیت کو صرف صحت تک کیوں محدود کرتے ہیں. افادیت کے 10 پہلو ہو سکتے ہیں جن میں سے کچھ چیزیں ہمارے علم میں نہ آئی ہوں آج. یعنی اب جب زندگی کو بڑھنے دیجئے, تحقیق کو آگے بڑھنے دیجئے. یہ محض ایک آنت کا ہونا یہ تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر سے پیدا ہو گیا ہے یا انسان مچھلی سے پیدا ہو گیا یا انسان گھوڑے سے پیدا ہو گیا ہے. یہ بہت کم ایویڈنس ہے. یہ تو محض زیادہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اس پر غور کرنے کے لیے ایک کرینہ یہ بھی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اسی جگہ رکھیے. کرائم کو کرائم کی جگہ رکھا جاتا ہے. یعنی آپ نے ایک شخص کو پھانسی چڑھانا ہے, اس کے لیے شہادت ہونی چاہیے. ایک معمولی سا کرینہ, معمولی سا احساس ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اس نے قتل کیا, اس کی بنیاد پر پھانسی چڑھا دیں گے اس کو. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جانب استدلال پیش کیا جا رہا ہے, اس استدلال کو اسی طرح پیش ہونا چاہیے جیسے کہ وہ ہے. تخلیق کے نظریے کے حق میں جو استدلال پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی جگہ رہنا چاہیے, اور ارتقاء کے نظریے کے حق میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی اسی جگہ رہنی چاہیے. اور اگر اس کے خلاف کوئی بات سامنے آتی ہے تو دیانتداری کے ساتھ اس کو دنیا تک پہنچنا چاہیے. اس وقت تو جب میں سائنسدانوں کو پڑھتا ہوں, خاص طور پر ارتقاء کے نقطہ نظر کے حاملین کو, تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر شدید افسردگی طاری ہو جاتی ہے جب ارتقاء کے نقطہ نظر کے بالکل خلاف کوئی ایویڈنس سامنے آ جاتا ہے. تخلیق کے نظریے کو اور ارتقاء کے نظریے کو برابر رکھ کر مطالعہ تو کیجیے کم سے کم ان دونوں کا. یہ کیا تعصب ہے کہ ایک چیز کو آپ سائنسی حقیقت کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہے وہ ایک نظریہ, اور دوسری چیز کو آپ رد کر دیتے ہیں, اس پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے.
صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جو نظریہ تخلیق ہے وہ کائنات کی توجیہ کرنے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنا دیا، جبکہ جو نظریہ ارتقاء ہے اس میں سارے دنیا کے سائنسدانوں کا وہ مشترکہ ذہنی ورثہ ہے جس میں ان کی بڑی محنت ہے. تو جو زیادہ مشکل رہا ہے، جو زیادہ کٹھن رہا ہے، وہ نظریہ ارتقاء ہے نہ کہ نظریہ تخلیق. یہی بات یہ نظریہ تخلیق کو آپ نے بہت سادہ کر دیا، خدا نے بنا دیا. میں نے تو آپ کو بتایا کہ قرآن مجید اس کی کچھ تفصیل بیان کر رہا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ یہ تخلیقی عمل کیسے ہوا ہے. اس پر تو غور کرنا چاہیے. یعنی ایک راہ چلتا آدمی ایک نظریہ پیش کرتا ہے اور آپ کو ذرا قرینے قیاس لگتا ہے تو آپ فوراً تحقیق کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں، ان کے اوپر بھی ذرا تحقیق کر لیجیے. چلے برابری کی سطح پر رکھ کے تحقیق کر لیجیے. یعنی تعصب کی کیا وجہ ہے؟ یہ تعصب مذہبیات کے دائرے میں ہو تب بھی قابل مذمت ہے، اور علوم کے دائرے ہو تب بھی قابل مذمت ہے. آپ برابر کی سطح پہ رکھ کے مطالعہ کریں صورتحال کا. یعنی یہ بات کہ انسان ایک بے مثال تخلیق ہے، یہ بات کہ یہ مخلوقات جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کے اندر بھی عجیب وزڈم ہے، عجیب حکمت ہے، اس کے اندر بھی اتھا معنویت ہے، یہ بھی کسی چیز کا پتہ دیتی ہے. کیا یہ کوئی قابل غور چیز نہیں؟ اس قابل غور چیز کو قابل غور سمجھ کر اس پر گفتگو کریں. جو مڈ اسکیپر ہے اور وہ کیا کہتے ہیں فش اور ایمفیبین کے بیچ میں، اور جو ڈک بلڈ پلیٹیپس ہے وہ میمل اور فش کے بیچ میں. تو اس طرح کے جو جانور ہیں وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے ایوولوشن کو. بیچ میں ہونے سے کیا مراد ہے؟ بیچ میں ہونے سے مراد اگر یہ ہے کہ ایک مشابہت ادھر بھی پائی جاتی ہے ادھر بھی پائی جاتی ہے، تو یہ مشابہت تو کائنات کا حسن ہے. بیچ میں ہونے سے مراد کیا ہے؟ نظریہ ارتقاء کی روح سے ہونا یہ چاہیے کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کے درمیان کا عرصہ طے کرتی ہوئی نظر آئے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی مخلوقات کا آپ نے ذکر کیا قدیم ترین زمانے میں بھی مل گئی ہیں اور جدید ترین زمانے میں بھی موجود ہیں. میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ نظریہ ارتقاء کے حاملین جن چیزوں کو پیش کر رہے تھے کہ دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں ان میں کچھ آثار مل رہے ہیں اس بات کو. میں دانتوں والے بعض ایسے جاندار ملے کہ جن میں یہ معلوم ہوا کہ غالباً یہ پرندوں کے قریب پہنچنے کا ایک عمل ہے، لیکن بالکل اسی طرح کی چیزیں آج کے زمانے میں مچھلیوں میں مل گئی. تو اس وجہ سے پے در پے وہ ایویڈنس ملتا چلا جا رہا ہے کہ جو تخلیق کے نظریے کو زیادہ موقت کرتا جا رہا ہے اور ارتقاء کے نظریے کو زیادہ مخدوش بناتا چلا جا رہا ہے. یہ بیچ میں ہونے کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کیا ہے. یعنی ویسے تو بظاہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی چمپینزی انسان کے بیچ میں ہے، لیکن یہ بیچ میں ہونے کا کیا مطلب؟ انسان کے اور اس کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ہر حال میں اپنے آخری درجے میں بھی جانور ہے اور انسان ایک باشعور مخلوق ہے، حادثہ اخلاقی رکھتا ہے، اس کے اندر سم و بصر کی صلاحیتیں ہیں. اس کو دیکھیے قرآن کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے. ہم نے انسان کی تخلیق گارے سے کی، ہم نے دوسرے مرحلے میں اس کے اندر نسل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی، ہم نے اس کا تسویہ کیا، اسے نیک سک سے درست کیا، پھر ہم نے اس کے اندر وہ انسانی روح پھونکی جس کے بعد وہ سمیع و بصیر بن گیا اور شعور کے مقام کو پہنچ گیا. سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کا اور جو چمپینزی کا کروموسوم ہے وہ 95% ملتا ہے، اور جو انسان کا ایک کتے سے ملتا ہے وہ 75% ہے. تو اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چمپینزی سے انسان بنا، انسان سے چمپینزی بنا. تو یہ بھی بات جو ایوولوشن کو سپورٹ کرتی ہے. یہی بات یہ ہے کہ ایوولوشن کو جو چیز سپورٹ کرے گی، اگر کبھی اس کو کوئی سپورٹ حاصل ہوئی تو وہ یہ چیز سپورٹ کرے گی کہ جس وقت آپ یہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ درمیان کی جتنی کڑیاں ہیں وہ بھی فاسلز میں اسی طرح موجود ہیں جس طرح کامل مخلوقات موجود ہیں. ارتقاء کا نظریہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ کامل اور کامل کے درمیان کی مخلوقات یکساں سطح پر دنیا کے اندر موجود رہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں. آپ یہی کہیں گے نا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کے اصول کے اوپر وہ مٹ گئی درمیان میں. فاسلز میں ہونا چاہیے نا ان کا کچھ نہ کچھ ریکارڈ ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ نظریہ ہے، ایک نظریے کے طور پر اس کو پیش کریں، اس کے اوپر تحقیق بھی کریں، لیکن نظریے کو نظریہ رکھیں. اس کے بالمقابل جو بات قرآن مجید کہہ رہا ہے آج راہ کرم، اس پر بھی تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں. سائنسدان اگر ایک بات کہہ رہے ہیں فیکٹ کے طور پر دریافت کر لیا انہوں نے تو بہت قابل غور ہے، لیکن اگر ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں تو نظریے کا مطالعہ نظریے کے طور پر ہونا چاہیے. پوری دنیا کے جو سائنسی